التقسیم الاول، کل 4 تقسیمیں کی تھی نا کتاب کی، تو فرماتے ہیں التقسیم الاول ای الذی باعتبار وضع اللفظ للمعنی، پہلی تقسیم یعنی جو تقسیم اس اعتبار سے تھی کہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا، تو فرماتے ہیں اللفظ ان وضع لکثیر وضعا متعددا، لفظ اگر کثیر معنی کے لیے وضع کیا گیا اور وضع متعدداً ایک ہی وہ متعدد وضع کے اعتبار سے، مشترک میں یہ ہوتا ہے یعنی ہر معنی کے لیے اس کی الگ الگ وضع ہوئی ہے، تو لفظ اگر کثیر معنی کے لیے وضع کیا گیا الگ الگ، وضع متعدد کا مطلب الگ الگ، فمشترکن تو ایسا لفظ مشترک ہے، کالعینی جیسے عین کا لفظ مثلا وضع تارة للباصرة وتارة للذهب وتارة لعین المیزان، کبھی وہ باصرہ کے لیے یعنی آنکھ کے لیے، کبھی سونا جو ایک دھات ہے اس کے لیے، اور کبھی عین المیزان یعنی ترازو کا جو جھکاؤ ہوتا ہے اس کے لیے، عین المیزان ترازو کا جو جھکاؤ ہوتا ہے اس کے لیے، اور بھی بہت سے معنی ہیں، او وضعا واحدا یا لفظ جو ہے وضع کیا گیا ہے کثیر معنی کے لیے، الگ الگ نہیں بلکہ وضعا واحدا ایک ہی وضع کے اعتبار سے، رجال کا معنی بہت سے مرد، گویا جتنے افراد ہیں ہر فرد کے لیے نہ وضع کیا گیا، الرجال قوامون علی النساء تمام شوہر اپنی بیویوں کے حاکم ہیں، تو یہاں الرجال النساء کا جو لفظ ہے اپنے سارے افراد رجل اور مرأت پر دلالت کر رہا کہ نہیں دلالت کر رہا، ایک ہی وضع ہوئی ہے سارے افراد کے لیے۔ فرماتے ہیں اگر کثیر کے لیے ایک ہی وضع کے اعتبار سے وضع کیا گیا ہو، وزن واحدن ہے وضع للکثیر وزن واحدن، یعنی معنی کثیر کے لیے ایک ہی بار وضع کیا گیا ہو، والکثیر غیر محصور اور کثیر جو افراد ہیں ان کی تعداد محصور نہ ہو، یعنی ان کی کوئی معین خاص محدود متناہی ان کی تعداد نہ ہو، کثیر محصور نہ ہو یعنی کسی حد میں وہ منحصر نہ ہو کہ یہ 5 ہیں 10 ہیں 15 ہیں 100 ہیں، اور یہ کثیر منحصر نہ ہو کسی تعداد میں، غیر محصور کثیر منحصر نہ ہو، فعام تو وہ کیا ہے؟ عام ہے، ان استغرق جمیع ما یصلح له اگر وہ احاطہ کر لے ان تمام افراد کو کا جن کی وہ صلاحیت رکھتا ہے، یعنی جن افراد کی اس میں صلاحیت ہے سب کو شامل ہو، تمام افراد جمع کو وہ کیا ہو؟ شامل ہو، ان استغرق جمیع ما یصلح له جن جن افراد کی اس میں صلاحیت ہے سب کا وہ احاطہ کر لے، سب کا استیعاب کر لے، یعنی سب اس میں شامل ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ وَإِلَّا فَجَمْعٌ مُنَكَّرٌ ورنہ تو وہ کیا کہلائے گا؟ جمع منکر کہلائے گا، اور اس کے مثل فالعام لفظ وضع وضعا واحدا لکثیر غیر محصور، عام اب شارح اس کی شرح فرما، عام ایک ایسا لفظ ہے جو ایک بار وضع کیا گیا لکثیر کثیر افراد کے لیے، غیر محصور ایسے کثیر افراد کے لیے جن افراد کثیرہ کی کوئی حد متعین نہیں، کوئی تعداد معین نہیں، مستغرقن اور جو احاطہ کیے ہوئے ہے یعنی شامل ہے ان تمام افراد کو، یصلح له جن کی وہ صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اپنے تمام افراد جمع کو وہ شامل ہے۔ فقولہ وضعا واحدا
تو ماتن کا قول وضعا واحدا یخرج المشترکہ، یہ مشترک کو کیا کر دیتا ہے؟ خارج کر دیتا ہے اپنے متعدد معانی کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ہر معنی کے لیے وہ ایک ساتھ وضع نہیں ہوئی بلکہ الگ الگ نہ وضع ہوئی ہے۔ والکثیر یخرج ما لم یوضع للکثیر، اور یہاں پر یہ کہا وضعا واحدا لکثیر، کثیر کا جو لفظ ہے یہ خارج کر دیتا ہے ان کلمات کو جو معنی کثیر کے لیے وضع نہیں کیے گئے، کا زید و عمر، جیسے زید ہے، عمر ہے، جتنے اعلام ہیں چاہے وہ شخص کے ہوں، چاہے مکان کے ہوں یا ملک کے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، جیسے زید اور عمر کہ یہ کثیر کے لیے زید کی وضع ایک خاص کے لیے، عمر کی وضع ایک خاص کے لیے۔ وغیر محصور یخرج اسماء العدد، اور غیر محصور یہ خارج کر دیتا ہے کس کو؟ اسماء عدد کو۔ کس کو؟ اسماء عدد جانتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 جتنی گنتیاں ہیں نا۔ فَإِنَّ الْمِئَةَ مَثْلًا وُضِعَتْ وَضْعًا وَاحِدًا لِكَثِيرٍ، مئات ہے، الف ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ایک ساتھ وضع کیا گیا لکثیرن، کثیر معنی کے لیے، ہی مستغرقۃ جمیع ما یصلح لہ، اور یہ مئات کا لفظ یہ محیط ہے ان تمام افراد کو جن کی وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس مئات میں 100 احاد نہ ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ 100، سب کا وہ احاطہ کیے ہے۔ لیکن الکثیر محصور، لیکن یہاں پر جو افراد کثیرہ ہیں ایک تعداد خاص کے اندر کیا ہیں؟ منحصر ہیں، کہ یہ 100 ہیں، 101 نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بینک میں پیسہ لینے جاتے ہو تو 100 لکھتے ہو تو 100 دیتا ہے، 101 نہیں دیتا ہے آپ کو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وَقَوْلُهُ مُسْتَغْرَقٌ، اور ماتن کا قول مستغرقٌ جمیع ما یصلح لہ، یعنی ان تمام افراد کو شامل ہو جن افراد کی اس لفظ میں صلاحیت ہے۔ یخرج الجمع المنکر، یہ جمع منکر کو کیا کر دیتا ہے؟ خارج کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی آئے گی جمع منکر کی مثال، جیسے رأیت رجالاً، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ کہ رجل کے جتنے افراد تھے میں نے سب کو دیکھ لیا ہے۔ اب رجال کا جو لفظ ہے جن کی صلاحیت رکھتا ہے یہاں سب کو شامل ہے۔ رأیت الرجال کا مطلب میں نے چند مردوں کو دیکھا ہے۔ کس کو؟ ہے نا، سارے لوگوں کو نہیں کہیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کیا؟ ھذا معنی قولہ وَإِلَّا فَجَمْعٌ مُنَکَّر، ماتن کے قول وَإِلَّا فَجَمْعٌ مُنَکَّر کا یہی معنی ہے۔ کیا مطلب؟ وَإِلَّا اَيْ وَإِن لَّمْ يَسْتَغْرِقْ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ لَهُ، اور اگر لفظ جن افراد کی صلاحیت رکھتا ہے ان سب کا احاطہ نہ کرے، سب کو شامل نہ ہو، تو وہ جمع منکر ہے۔ اب نحوی کا لفظ آیا، ونحوہ کا جمع منکر اور اس کے مثل ہے۔ جمع منکر تو سمجھ گئے، وہ جمع جو نکرہ ہو، اور نحوہ سے مراد جمع منکر کے مثل کون ہے؟ کہتے ہیں جیسے رأیت جماعۃ من الرجال، یہاں جماعت کا لفظ ہے نا، یہ جمع منکر تو نہیں ہے مگر جمع منکر کے معنی میں ہے۔ جیسے مانن جو جمع ہوتا ہے، راحت کا لفظ ہے، قوم کا لفظ ہے۔ فرماتے ہیں جیسے نحوہ کی مثال، جیسے صاف صاف کہو اس میں جمع کا معنی پایا جائے، جیسے رأیت جماعۃ من الرجال، میں نے مردوں کی ایک جماعت کو دیکھا۔ اس کو دیکھا؟ ظاہر سی بات یہ ہے کہ یہاں
ایک جماعت معین خاص مراد ہے، سارے افراد رجال نہیں نہ مراد ہیں۔ فعلی قولی من لا یقول بعموم الجمع المنکر، تو ان ارباب اصول کے قول پر جو جمع منکر کے عموم کے قائل نہیں، جمع منکر کے یعنی جو جمع نکرہ ہو اس کو عام نہیں مانتے ہیں سارے افراد کو، ان کے قول پر یکون الجمع المنکر واسطۃ بین الخاص والعام، جمع منکر عام اور خاص کے بیچ میں ایک واسطہ، ایک درجہ، ایک منزلہ ہو گیا۔ عام تو سارے افراد کو شامل ہوتا ہے اور خاص جو ایک معین کو کیا ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، اور وہاں پر افراد نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ جو عام ہوتا ہے وہ جمع منکر جو ہوتا ہے، یہ نہ یہ خاص اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نہ اس کو آپ عام ہی کہہ سکتے ہیں، بلکہ عام اور خاص کے بیچوں بیچ میں۔ وعلی قول من یقول بعمومہ، اور ان ارباب اصول کے قول پر جو جمع منکر کے عموم کے قائل ہیں، جیسے امام فخر الاسلام بزدوی اور بعض مشائخ رحمہم اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ان مشائخ کے قول پر جو عموم کے قائل ہیں، یراد بجمع المنکر، ہونا اس مقام پر جمع منکر سے مراد، یعنی یہاں جو جمع منکر کہا ہے نا، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ کہتے ہیں جمع منکر عام ہے، اور انہوں نے عموم میں داخل نہیں مانا بلکہ عام اور خاص کے بیچ میں مانا، تو اب دونوں میں تعارض نہ ہو رہا ہے، یہ جمع منکر کو عام کہہ رہے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہاں جمع منکر سے کیا مراد ہوگا پھر؟ فرماتے ہیں تو اس مقام پر جمع منکر سے مراد الجمع المنکر الذي تدل القرینہ علی انہ غیر عام، جمع منکر سے یہاں پر وہ جمع منکر مراد ہے جس جمع منکر میں قرینہ اس بات کو بتائے کہ یہ عام نہیں ہے۔ یہ مثال دیں گے، جیسے کسی نے کہا رأیت اليوم رجالا، میں نے آج کچھ لوگوں کو دیکھا، تو الیوم یہاں پر کیا ہے؟ وہ قرینہ ہے، اس بات پر قرینہ ہے کہ وہ سارے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ فإن هذا يكون واسطة بين الخاصة والعام، اس لیے کہ جس جمع منکر کے اندر کوئی قرینہ عدم عموم پر دلالت کرے وہ عام اور خاص کے بیچ میں واسطہ ہوگا۔ جیسے رأیت اليوم رجالا کسی نے کہا آج میں نے کچھ مردوں کو دیکھا، فإن من المعلوم ان جميع الرجال غیر مرئی، اليوم اس بات پر قرینہ ہے کہ اس نے سارے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے۔ یہاں پر عام معنی تو مراد ہوا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ خصوص پر بھی دلالت نہیں کرتا، فرد خاص پر بھی دلالت نہیں کرتا، نہ خاص العین ہے، نہ خاص النوع ہے، اور نہ خاص الجنس ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْكَثِيرُ مَحْصُورًا، اور اگر وہ افراد کثیرہ کسی عدد معین میں منحصر ہوں، کالعددی، جیسے کہ ابھی پڑھا تھا اسماء عدد، فإن المئة مثلا وضعت، جیسے عدد، اب عدد عام ہے مولانا صاحب، ایک سے لے کر کے جتنی بھی گنتیاں ہیں، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، دو ہے، ایک تو عدد ہے ہی نہیں، ایک تو عدد ہے ہی نہیں، ایک شیخاہت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ الواحد لیس بعدد، شاید آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے۔ عدد بولتے ہیں نصف مجموع الحاشیتین کو، کس کو بولتے ہیں؟ حاشیتین کے مجموعے کا جو آدھا ہوتا ہے وہ عدد کہلاتا ہے۔ دو عدد ہے، اس کا دو حاشیہ ہے، ایک حاشیہ کیا ہے؟ ایک ہے، اور دوسرا حاشیہ 3 ہے، تو اب 1 اور 3 کا مجموعہ کتنا ہو گیا؟ اس کا آدھا کتنا ہو گیا؟ تو اب 2 عدد ہے، کیوں؟
لأنه نصف مجموع حاشیتہ. سمجھ گئے؟ 3 کو دیکھ لو، یہ عدد ہے. 3 کے 2 حاشیاں ہیں. کون کون ہیں؟ 2 اور 4. 2 4 6 ہو گئے. تو 6 کا آدھا کتنا ہوا؟ بس سمجھ گئے نا؟ 1 کا کوئی حاشیہ ہے؟ چلو. تو وہ عدد نہیں ہے واحد. سمجھ نہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہ عدد نہیں ہے. جیسے عدد ہے، تثنیہ ہے جو 2 پر دلالت کرتا ہے. او وضع للواحد، اور اگر کثیر کے افراد معین ہوں، جیسے کہ عدد آپ نے پڑھا ہوگا ثلاثہ قروئین میں امام اعظم یہی نہ فرماتے ہیں کہ ثلاثہ کا لفظ خاص ہے، یہ وضع کیا گیا کس کے لیے؟ 3 افراد خاص، نہ کم ہوگا نہ زیادہ. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اگر افراد کثیرہ منحصر ہوں جیسے عدد اور تثنیہ، یا وضع کیا گیا ہو ایک کے لیے، فخاصن، تو کیا کہلائے گا؟ خاص کہلائے گا. چاہے وہ واحد، ایک کے لیے وضع کیا گیا ہو نا تو خاص، چاہے وہ واحد شخص کے اعتبار سے ہو، جس کو واحد شخص بولتے ہیں، جزئی حقیقی بولتے ہیں، واحد معین بولتے ہیں. زید واحد بالشخص ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کو خاص العین بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ہاں. جیسے زید ہے. او بے اعتبار النوع، چاہے وہ واحد بن نوع ہو، نوع کے اعتبار سے ایک ہو، کا رجل و فرس، جیسے کہ رجل ہے. نحویوں وہ اصول، ارباب اصول کے ہاں اور ارباب منطق کی ہاں نوع میں فرق ہے، تب پڑھ چکے اصول الشاشی سے. مرد جو ہے یہ ایک نوع ہے. کیا ہے؟ ان کے ہاں انسان نوع ہے. ان کے ہاں نوع بولتے ہیں ایسی کلی کو جس کے اغراض کیا ہوں؟ وہ ایک ہوں. تو مرد کے جو افراد ہیں ان کے اغراض ایک ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ عورت کے جو افراد ہیں ان کے اغراض ایک ہیں. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ مگر انسان کے جو افراد ہیں ان کے اغراض الگ الگ ہیں. مرد سے جو غرض ہے، عورت سے جو غرض ہے، وہ الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ چلو. جیسا رجل ہے اور فرس ہے. او باعتبار الجنسی، یا جنس کے اعتبار سے وہ ایک ہو، جیسے انسان. بعض میں گی ان کے ہاں انسان کیا ہے؟ جنس سے. یہیں سے بات ذہن میں آ گئی کہ اصطلاحوں کا فرق ہوتا ہے. کسی کلمہ کسی کے ہاں کچھ، کسی کے ہاں کچھ. ایسے نوع کا معنی ان کے ہاں کچھ، ان کے ہاں نوع کا معنی کچھ. انسان ان کے ہاں جنس ہے، اس لیے کہ جنس بولتے ہیں ایسی کلی کو جس کے افراد کے اغراض اور مقاصد الگ الگ ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب انسان کے 2 فرد ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے. سب کی غرضیں کیا ہیں؟ کوئی عورت نبی بن کر کے آئی ہے؟ کسی عورت کو منصب دیا گیا ہے امامت کرنے کا؟ ایسے بہت سی چیزیں ہیں. وہاں بھی لوگ دے رہے ہیں، امام بنا رہے ہیں. چلو. ثم المشترک ان ترجح بعض معانیہ بالرأی یسمى معولا. پھر لفظ مشترک کے اگر بعض معنی، مشترک کے بہت سے معنی ہیں نا، لفظ مشترک کا اگر کوئی معنی فقیہ مجتہد کی رائے کے ذریعے بعض میں آگی، وہ کیا ہو جائے؟ راجح ہو جائے. کیا ہو جائے؟ راجح ہو جائے. چاہے خبر واحد سے، چاہے قیاس سے، یا خود نفس صیغہ میں غور و فکر سے، تو فرماتے ہیں یسمى معولا، تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ معول. وأصحابنا قسموا اللفظ باعتبار الصيغة واللغة، أي باعتبار الوضع للخاص والعام والمشترك والمؤول. ہمارے اصحاب حنفیہ نے لفظ کو صیغہ اور لغت کے اعتبار سے، یعنی صیغہ اور لغت سے مراد وضع کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کی حیت ترکیبیاں دلالت کرے
سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وضع کے اعتبار سے تقسیم کیا خاص، عام، مشترک اور مؤول کی طرف۔ 4 قسمیں کی نا، اس میں آپ نے خاص، عام، مشترک 3 قسمیں پڑھی، مؤول کو نہیں نہ پڑھا ہے؟ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تک آپ نے وضع کے اعتبار سے 4 قسمیں پڑھی تھی نا لفظ کی، خاص، عام، مشترک، مؤول۔ انہوں نے مؤول کو کہیں ذکر کیا؟ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب نے لفظ کو صیغہ اور لغت یعنی وضع کے اعتبار سے خاص، عام، مشترک، مؤول 4 قسموں کی طرف تقسیم کیا۔ وَإِنَّمَا لَمْ أُورِدْ اے لم اورد المؤول، اور صرف میں نے مؤول کو تقسیم کے اندر مورد قسمت میں ذکر نہ کیا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْوَضْعِ، اس لیے کہ مؤول یہ وضع کے اعتبار سے نہیں، کس اعتبار سے نہیں ہے؟ یہ اگر وضع کے اعتبار سے نہیں، بل باعتبار رائے المجتہد، بلکہ مجتہد کی رائے کے اعتبار سے یہ معنی کیا ہو گیا ہے؟ وہ راجح ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک خاص معنی راجح ہو گیا، ورنہ لفظ جو ہے وہ علی سبیل الاشتراک وضع کیا گیا، کس کے لیے؟ ہر معنی۔ تو معنی مؤول جو ہے اس کے لیے واضح وضع نہیں کرتا، بلکہ یہ تو مجتہد کی تعویل کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔